بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا بھائی مفتی محمد حسنین محفوظ نعمانی آپ سے مخاطب ہوں۔ عقائد کے بارے میں آج یہ ہمارا دوسرا سبق ہے۔ آج کا سبق اسلام کے بنیادی 6 عقائد کا تعارف، ان کی ضرورت و اہمیت اور ان کے دلائل پر ہوگا، تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ یہ جو عقائد آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں، ان عقائد میں کہیں کوئی کمی بیشی نہیں ہے، بلکہ یہ جو چیز آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے یہ سراسر کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے یہ وہ بات دہرا لی جائے جو پہلے سبق میں تھی۔ ہم یہ جان چکے ہیں کہ کوئی بھی عمل، کوئی بھی قول، کوئی بھی نیکی اس وقت قابل قبول ہوگی جب آپ کا عقیدہ درست ہوگا۔ جب ہمارا عقیدہ درست ہوگا تو پھر اس عمل کو جب ہم کریں گے، کوئی بھی نیکی وہ قابل قبول ہوگی اللہ کے ہاں۔ اور عقیدہ اصل میں کہا جاتا ہے کہ وہ اعمال کے قبول ہونے کے لیے کنجی ہے۔ اگر وہ چابی یا کی نہیں ہے تو اعمال مقبول نہیں ہوتے ہیں، اور اگر عقیدہ درست اور صحیح موجود ہے تو اعمال قابل قبول ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ فرمایا کہ ہم نے یہی وحی آپ کی طرف کی ہے کہ لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا نہ خواستہ اگر آپ بھی شرک کر جائیں تو ہوگا یہ کہ آپ کے جو سارے اعمال ہیں وہ سب برباد ہو جائیں گے، اور جو نیکیاں تھیں وہ سب ضائع ہو جائیں گی، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی اور انسان خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ قرآن مجید نے یہ بتایا کہ اگر عقید توحید وغیرہ یہ موجود نہیں ہے تو ایسی صورت میں انسان کے اعمال اکارت ہو جائیں گے۔ ہم جو عقائد کے سلسلے میں ایمان مفصل پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ اس کو تازہ کر لیں۔ علماء نے جن بنیادی 6 عقائد کی طرف اشارہ کیا ہے کتاب و سنت سے اخذ کر کے، ان کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے، جس کو آپ نے بھی کبھی پڑھا ہوگا۔ مکاتب میں جو بچے پڑھتے ہیں مسلمانوں کے، وہ اس کو پڑھتے ہیں۔ ایمان مفصل ہے: آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ، ایمان لایا میں اللہ پر، وملائکتہ، اس کے ملائکہ پر، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور اس پر کہ تقدیر کا اچھا یا برا ہونا یہ من جانب اللہ ہوتا ہے، والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر۔ یہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، یہ باتیں علماء نے قرآن مجید سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے اخذ کی ہیں۔ آپ سورہ بقرہ میں دیکھیں گے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں فرمایا: لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ۔ فرمایا کہ یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، بلکہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر، قیامت کے دن پر، اور اسی طرح فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے۔ وہ جو ایمان کے بنیادی عقائد ہیں وہ اسی طرح کتاب و سنت سے اخذ کیے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 میں ارشاد فرمایا: آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ یعنی رسول پر جو کچھ اس کے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا وہ اس پر خود بھی ایمان لے کر آئے اور سب مومن بھی اس پر ایمان لے کر آئے۔ اب یہ جو ایمان لائی گئی چیزیں ہیں، اس میں فرمایا کہ یہ سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی میں بھی کوئی تفریق نہیں کرتے۔ ایک اور مقام پر آپ دیکھیں گے سورہ نساء آیت نمبر 136 میں ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ
والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اس میں بھی دیکھیے کہ کس طرح سے انہی عقائد کو جن پر ایمان رکھنا ضروری ہے ان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا اے ایمان والو، خلوص دل سے اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر ایمان لاؤ جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، نیز اس کتاب پر بھی جو اس سے پہلے اللہ نے نازل کی ہے اس پر بھی ایمان لاؤ، اور جو شخص اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر ان ساری چیزوں پر انکار کر جائے، یعنی ان چیزوں کا انکار کرے گا، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو ایسا شخص گمراہی میں بہت دور تک چلا گیا ہے۔ یہ تو دلائل ہوئے وہ جو کتاب سے یعنی قرآن مجید سے اخذ کیے گئے ہیں۔ حدیث شریف میں صحیح مسلم میں آپ دیکھیں گے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دوسرے خلیفہ ہیں مسلمانوں کے، وہ نقل کرتے ہیں، حدیث جبرائیل میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، آپ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، یہاں تک کہ الفاظ مسلم شریف میں موجود ہیں۔ فرمایا کہ ایمان کیا ہے؟ تو فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر، اور اس پر ایمان لاؤ کہ اچھی بری تقدیر جو ہے وہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، یعنی اچھی بری تقدیر پر بھی ایمان لاؤ۔ یہاں جو الفاظ ہیں کہ آدمی ایمان لائے اچھی اور بری تقدیر پر۔ اب جو اسلام کے بنیادی 6 عقائد ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ ان سے اچھی طرح سے واقف ہو گئے ہوں گے۔ یہ بنیادی 6 عقائد ہمارے سامنے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، ملائکہ پر ایمان لانا، اور اسی طرح اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، تقدیر کے بھلے اور برے ہر پہلو کو من جانب اللہ تسلیم کرنا، اور آخرت میں اٹھائے جانے پر۔ ہم ان کو ترتیب وار ایک ایک کر اگلے 6 اسباق میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ آج کا اور پچھلے سبق کا خلاصہ یہی ہے کہ عقیدے کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے، اور جو بنیادی عقائد ہیں وہ 6 ہیں جو ابھی آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے جو بیان کریں گے، سب سے پہلا حصہ ہوگا اللہ پر ایمان لانا، یعنی یہی وہ حصہ ہے جو توحید سے متعلق ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں اس کو بیان کیا جائے گا۔ مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔